السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مقدس کو سمجھنے کی اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہم جو سورہ فاتحہ کی تفسیر سماعت کر رہے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، اور مخلوق میں سے اگر کوئی مدد کرے تو وہ واسطہ ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اپنی مدد پہنچاتا ہے. تو وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود وسیلہ ڈھونڈنے کو اور وسیلہ تلاش کرنے کا حکم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ بندے اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کریں. ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں کہیں اوپر جانا ہو، کسی مثال کے طور پر دوسرے فلور پہ جانا ہو، دوسرے منزلے پہ جانا ہو، تو ہمیں سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا. کیا کوئی بغیر سیڑھی کے پہنچنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کسی طریقے سے پہنچ جائے، لیکن اس کو عقل مندی نہیں کہیں گے کہ سیڑھی کو چھوڑ کر وہ کسی رسی کے ذریعے سے اگر وہ چڑھے، کسی بانس کے ذریعے سے چڑھے، پائپ کے ذریعے سے چڑھے، تو اسے عقل مندی نہیں کہتے اور اسے انسانیت بھی نہیں کہتے. تو ہمیں کہیں اوپر پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سیڑھی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بھی بہت بلند و بالا ہے. ہم خود اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں اور اتنے ناپاک ہیں اور اتنی زیادہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب ہو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیا جائے. تو یہ وسیلے کی حقیقت حدیث شریف سے بھی اس بات کو بیان کیا گیا. نابینا صحابی کا واقعہ کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا تھا ان الفاظ کے ذریعے سے کہ اس طریقے سے دعا کرو اور یہ الفاظ کہو: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بحق محمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے. اے اللہ، بس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم فرمائی کہ میرا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی. اب یہاں پر ایک بات ہے، اس حدیث پاک کے اندر ایک لفظ آیا ہے کہ یا محمد انی قد توجہت بک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارا گیا ہے، لیکن ہر کسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا یہ جائز نہیں ہے. یا محمد کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں، یا حبیب اللہ کہہ کر پکاریں، یا نبی اللہ کہہ کر پکاریں، کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر نہیں پکارتی، کیوں؟ اس کے ادب کی وجہ سے. بیٹے اولاد
بچے اپنے ماں باپ کا نام لے کر نہیں پکارتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کا نام لے کر پکارے تو اسے بے ادب شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شاگرد اپنے استاد کا نام لے کر نہیں پکارتا، میرے استاد محترم، میرے استاد گرامی، اس طریقے سے وہ نام لیتا ہے۔ اور اگر وہ نام لے کر پکارے، ان کا جو نام ہے، ذاتی نام ہے، اگر وہ لے کر پکارے تو اسے بے ادب شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے پیر کا نام لے کر نہیں پکارتا، بلکہ ان کے القاب ذکر کرتا ہے کہ فلاں صاحب، فلاں حضرت میرے پیر ہیں، کیونکہ نام لے کر بڑی شخصیت کو، بڑے مرتبے والے کو نام لے کر پکارنا یہ خلاف ادب سمجھا جاتا ہے، بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا؟ یقیناً پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ان کا تو جتنا ادب کیا جائے وہ کم ہے۔ تو بڑی اس بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ ہمیں پیش آنا ہے، اور کوئی بھی ایسا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا جس میں بے ادبی کا ادنا سا شائبہ بھی ہو، کسی بھی ایسے لفظ کو ہمیں استعمال نہیں کرنا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر اس سے منع فرمایا، ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح مت بناؤ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طریقے سے نام لے کر پکارا کرتے ہو، اے فلاں اے فلاں، اس طریقے سے تم رسول کو اس طریقے سے مت پکارو، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یا محمد نہیں کہنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد کے اندر جو کہیں پہ لکھا رہتا ہے، ایک طرف دوسری یا اللہ لکھا رہتا ہے، اور دوسری طرف ابھی تو لوگوں کے اندر تھوڑی بیداری آئی، دیکھیں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں اگر ہم لکھ رہے ہیں، ایک طرف یا اللہ لکھتے ہیں تو دوسری طرف یا محمد نہیں لکھنا ہے، بلکہ یا رسول اللہ لکھنا ہے۔ اس بات کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اس تعلق سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہمارے امام اہل سنت، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی یعنی پکارنا یہ حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے کہ انصاف اسی میں ہے، جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ آپ غور کریں گے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، تو کہیں یا جو ہے کہ یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کے ذکر کیے، اور نام لے کر کہیں بھی یا محمد آپ کو نہیں ملے گا، محمد لفظ محمد ملے گا، محمد الرسول اللہ آیا ہے، ما کان محمد آیا ہے، یہ لفظ محمد حضور کا نام پاک تو آیا ہے، لیکن یا محمد نہیں آیا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کو ان کے ذاتی نام سے یعنی یا محمد کہہ کر پکارا ہو۔ تو جب خالق کائنات ہمارے آقا کو ان کے ذاتی نام سے نہیں پکارتا تو ہماری کیا اوقات؟ ہم تو ادنا سی مخلوق ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم کیسے ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکار سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ بلکہ امام زین الدین مرادی وغیرہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ پہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، جیسا کہ صحابی رسول کو حضور نے تعلیم فرما کہ تم اس طریقے سے دعا کرو یا محمد کہہ کر، تو ہمیں وہاں پہ بدل دینا چاہیے، یا محمد کی جگہ ہمیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جاتی، یعنی کوئی تبدیلی، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ان میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس دعا میں برکت تبھی ہوگی جب انہی الفاظ میں دعا کی جائے جو الفاظ ہمیں حضور نے سکھائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی دعا ہو جس میں یا محمد آ گیا ہو تو علماء فرماتے ہیں اسے چینج کر دینا چاہیے، دوسرے الفاظ کو چینج کرنے کا حکم نہیں، تبدیل کرنے کا حکم نہیں، لیکن یا محمد کو چینج کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی جگہ پہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نبی اللہ یا اس طرح کے دوسرے القابات استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ مہم یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ یعنی زمانے کے لوگ غافل ہیں، اور اسے یاد کرنا بہت ضروری ہے، ذہن میں رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، یعنی ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، کسی کو ہم بیچ میں ذریعہ بنا کے مدد مانگیں
یا ڈائریکٹ خدا سے مدد مانگے، تو اس طرح کوئی بھی ہو، دونوں میں سے کوئی مدد ہو، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پہ مدد طلب کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم ایسا مانیں کہ بالذات اس کی ذات میں یہ خوبی ہے، خود اسے کسی کی عطا سے نہیں، خود اس کی ذات میں یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ ایسا عقیدہ کسی مخلوق کے بارے میں رکھے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جائے گا، کیونکہ بالذات کسی کو اگر مدد کرنے کی طاقت و قوت حاصل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو بھی مدد کرتے ہیں، مدد کرنے پر قادر ہیں، مدد کرنے کا اختیار و طاقت رکھتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، تب وہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہرگز کسی مسلمان کے ذہن میں یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ کوئی بذات ایسی قدرت رکھتا ہے۔ ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی مدد کرنے پر قادر ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو وہ قدرت عطا کی ہے، اللہ نے ان کو وہ پاور عطا کیا ہے۔ جیسے کہ اولیاء کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام مدد کرنے پر قادر ہیں، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خود ان کی ذات میں یہ طاقت موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ اولیاء کرام کو ہم وسیلے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ کسی ولی کے مذاق میں ہم جائیں تو ایک طریقہ دعا کرنے کا یہی ہے کہ ہم جو بھی صورتیں، آیتیں وغیرہ تلاوت کرنی ہے جو آداب میں داخل ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھ کے پھر جس بزرگ کی بارگاہ میں ہم پہنچے ہیں انہی بزرگ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ یہ تیرا مقبول بندہ یہاں آرام کر رہا ہے، اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے، اس کے طفیل سے تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری حاجتوں کو پورا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقبول بندے کے صدق و طفیل ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت شرک نہیں جب تک کہ وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت شرک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ اور واسطے کے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی ثابت ہے۔ جیسے کہ ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، ہم موجود ہیں، موجود مطلب جس کو وجود بخشا گیا ہو، وہ چیز جو موجود ہو، جسم و جسمانیت رکھتی ہو، تو ہم موجود ہیں، دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے۔ تو کیا اگر ہم کسی انسان کو موجود کہہ دیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود الگ ہے اور انسانوں کا، مخلوقات کا وجود الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بالذات ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، جبکہ ہمارا جو وجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اگر کسی انسان کو موجود کہہ دیتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی ولی کو مددگار کہتے ہیں، کسی ولی کو حاجت پورا کرنے والا کہتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے کہ اس کے اندر حاجت کو پورا کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور یہ واسطہ اور وسیلہ ہے، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک تو اس وقت ہوتا جب ہم بالذات مانتے،
کہ ان میں مدد کرنے کی جو طاقت ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کی کا جو اختیار، جو پاور ہے، یہ ان کی ذات ہی میں ہے اور خود ان کا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، ایسا عقیدہ اگر ہم رکھیں تب یہ شرک ہوگا، لیکن ایسا عقیدہ کوئی نہیں رکھتا، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اولیاء کرام جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حق یہ ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے۔ کون سے معنی؟ کہ اللہ کی عطا سے مدد کرنا یہ تو غیر خدا کے لیے ہی ہو سکتا ہے، جو خدا کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں انہیں کے لیے ہو سکتا ہے، کہ خدا خود اپنی عطا سے کیسے عطا کرے گا؟ تو یہ جو معنی ہے کہ خدا کی عطا سے کوئی دے تو یہ غیر خدا ہی کوئی ہو سکتا ہے جو خدا کی عطا سے دے سکتا ہے، خدا کی عطا سے مدد کر سکتا ہے، تو یہ غیر خدا کے لیے، خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے یہ معنی تو خاص ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کی عطا سے، ہرگز یہ عقیدہ ہمارا نہیں۔ اللہ کی ذات بالذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، کسی کی عطا سے یا خود کی عطا سے یہ کیسا مفہوم واضح نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ اس کو یاد رکھیں کہ یہ جو معنی ہے کہ عطا سے، خدا کی عطا سے کوئی مددگار ہے، تو یہ غیر خدا کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وسیلہ نہیں بن سکتا، اس کی بارگاہ میں دوسری کسی چیز کو، کسی ولی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی کو بیچ میں رکھیں۔ تو اللہ کو وسیلہ بنانا ہے مطلب کہ اللہ سے بھی اوپر کسی اور کے پاس ہم پہنچنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، تو اللہ کو ہم وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ تو وسیلہ کسی مخلوق کو بنایا جا سکتا ہے، غیر خدا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے، اس سے اوپر کون ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر حاجت روا کوئی نہیں ہے، تو اس کی بارگاہ میں تو کسی اور کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو کس کی بارگاہ میں ہم وسیلہ بنائیں گے کہ اس کے اوپر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وسیلے کا حکم دیا۔ دیکھیں آپ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جب وہ یعنی مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو اے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، یعنی رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔ اب یہ وسیلہ نہیں ہے تو بتائیں کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ انسان جب گناہ کر لے، مسلمان مومن سے جب گناہ ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں اس سے پہنچنا چاہیے اور حضور کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، تو یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفسیر جاننے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے ایک مثال کے طور پر ذکر کیا تھا کہ کرسی اگر ہے، کسی کی بڑھئی نے کرسی بنائی، کارپینٹر نے کرسی بنائی ہے، تو کرسی بہت خوبصورت، ہم کرسی کی تعریف کریں تو حقیقت میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ کرسی بنانے والے، کرسی بہت اچھی ہے، مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے اس نے بہت خوبصورت بنایا ہے، ٹھیک ہے، بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی عطا سے اگر کوئی مدد کرے تو وہ حقیقت میں مدد اس کی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی عطا سے مدد کر رہا ہے، اللہ کے اسے اختیار دینے، طاقت دینے کی وجہ سے وہ مدد کر رہا ہے، تو حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مدد کس نے کی تھی؟ غزوہ بدر کے موقع پر 5000 فرشتوں، پہلے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد آئی، پھر
5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد آئی. جبل ملائکہ آج بھی وہاں پر جو ہے کہ موجود ہے، جس پر کھڑے رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے میدان بدر کے اندر مدد فرمائی تھی. صحابہ کرام کا بیان ہے جو اس جنگ میں شریک تھے کہ کفار کے ہاتھ، ان کی گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی تھی اور کاٹنے والا، تلوار چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو مدد کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، بہت کم تعداد میں تھے اور سامان بھی بہت کم تھا. تو کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ اللہ نے تمہاری مدد کی؟ مدد کرنے والے تو فرشتے تھے، لیکن فرماتا کیا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، کیونکہ وہ فرشتے تو وسیلہ اور ذریعہ تھے مدد پہنچانے کا. حقیقت میں مدد کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہے. تو حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی. یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت عاصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا حکم دیا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. بلقیس جو ملک سبا کی رانی تھی، وہاں کی راجکماری تھی، بہت جو ہے کہ اس کا بہت بڑا ملک تھا. تو اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کو پہلے تو خط لکھ کر اسے بلایا گیا دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے. جب وہ آنے لگی، ملک سبا بہت دور تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں تک پہنچا دے. تو ایک خبیث، ایک جنات میں سے ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لا کر اسے رکھ دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، بہت جلدی چاہیے. تو حضرت عاصف بن برقیہ نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لا کر حاضر کر دوں گا. اور فوراً دیکھتے ہی فلما رآہ مستقرا، تو فوراً جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کے سامنے وہ تخت موجود تھا بلقیس کا. پلک جھپکنے کی مدت میں اب دیکھیں آپ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی ہیں. حضرت عاصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں. ان حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی. تو امت محمدیہ جو ساری امتوں کی سردار ہے، امت محمدیہ کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پاور عطا کیا ہوگا، کیسی طاقت عطا کی ہوگی. تو حضرت عاصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا. اس پر انہوں نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یوں نہیں کہا کہ عاصف بن برقیہ نے بہت بڑا کام کر دیا، اس کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاصف بن برقیہ کو طاقت دی، تبھی تو وہ لا کر یہاں پر حاضر کر سکے. اگر اللہ نے طاقت نہ دی ہوتی تو وہ اس تخت کو یہاں ہرگز نہیں لا پاتے. تو حقیقت میں یہ طاقت اور یہ قوت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو یہ حضرت عاصف بن برقیہ کا واقعہ. اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب بیان کی جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا. اس میں سے چند مثالیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مدد فرماتے. صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا تھا. غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھی، بڑے گڈھے کھودے جا رہے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا، ایک جنگ کی تدبیر سکھائی تھی کہ کفار کا لشکر بہت بڑا ہے، اگر ہم شہر سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں گے تو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس ایک تدبیر یہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز کی تھی کہ مدینہ شریف کے ارد گرد بڑے بڑے خندق اور بڑے بڑے گڈھے کھود دیے جائیں تاکہ وہ ان گڈھوں کو پار کر کے مدینہ شہر کے اندر داخل نہ ہو پائے، کفار مدینہ میں داخل نہ ہو پائے اور وہیں باہر رکے رہیں جب تک وہ رکنا چاہیں. اور ایسا ہی ہوا.
حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق یہ جو خندق کھود دی گئی، اب کفار کا بڑا لشکر وہاں پہنچ گیا اور کئی دن تک وہ تو ان کے پاس حالانکہ بہت ساز و سامان، کھانے پینے کا سارا سامان موجود تھا، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور اس طریقے سے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو اسی لشکر، اسی جنگ کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ مسلمان جب خندق کھود رہے تھے، جب گڈھے کھود رہے تھے تو بڑی بے کسی کا سارا سامان جو ہے کہ ختم ہو گیا تھا، بڑی فاقہ کشی کا عالم تھا، اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ گڈھے جب یہ کھود رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس میں بھی حصہ لیا تھا۔ ایک چٹان ایسی سامنے آ گئی تھی کہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، اللہ کے رسول نے ایک کدال ماری، ایک پھاوڑا مارا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ یہ شان اللہ کے رسول کی۔ تو ایسی کیفیت جب دیکھی کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے پیٹ پر جو ہے کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے پتھر دکھائے کہ دیکھیے یا رسول اللہ، ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بھی اپنا پہرن مبارک اٹھا کے دکھایا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسی قربانیاں دی ہیں بانی اسلام نے اور جان اثاران اسلام نے، جب جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قربانیوں کا نتیجہ صحابہ کرام کی قربانیاں۔ اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ آئے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور انہوں نے دعوت کی پیشکش کی تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور تھوڑا کچھ بھی جو بھی ہے وہ کھانا تناول فرمائیں۔ ایک بکری کا بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور برکت دے کے کہ آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ آٹے کو ابھی روٹی بنانا شروع نہ کیا جائے اور سالن کے برتن کو ڈھانپ کے رکھ دیا جائے، میں آؤں اس کے بعد ہی جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس میں آٹے سے جو ہے کہ حکم دیا، آپ نے مس فرما دیا دست مبارک اور حکم دیا کہ اب روٹی بنانا شروع کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سالن نکال کر دیا۔ پہلے تو حضرت جابر گھبرا گئے تھے کہ پورا لشکر آ گیا ہے اور کھانا بہت کم ہے، کیسے کافی ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ پورے لشکر والوں نے کھا لیا، اتنے سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ پھر بعد میں جب چیک کیا گیا تو کھانا اتنا کہ اتنا ہی موجود تھا اور آٹا بھی ویسا کہ ویسا ہی موجود تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مدد کی، اور یہ مدد حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمارے آقا کو یہ معجزات اور یہ طاقت و قوت عطا کی۔ دوسرا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ 70 صحابہ کرام کو ایک پیالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب کیا، اور بعد میں پیالے کا بھی وہی معاملہ تھا کہ جتنا دودھ اس میں پہلے موجود تھا 70 صحابہ کرام کو پلانے کے بعد بھی اتنا دودھ اس میں باقی تھا۔ پھر آگے تیسرا واقعہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام کو سیراب کر دیا۔ جنگ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب میدان حدیبیہ کے اندر جو مکہ مکرمہ سے قریب میں یہ ایک میدان حدیبیہ کا میدان واقع ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار نے روک دیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کفار سے بات چیت کرنے کے لیے، اور ادھر صحابہ کرام موجود تھے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جو لشکر تھا اس کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی موجود نہیں، وضو کرنے کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیفیت ہے کہ لشکر کا پورا پانی ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکیزوں میں جو کچھ بھی بچا کچا پانی ہو اسے ایک برتن میں جمع کر کے لایا جائے۔ اب صحابہ کرام نے جو بھی اس کو نچوڑ کر پانی جو ہے مشکیزوں کے اندر تھا یا برتنوں کے اندر تھا وہ پانی لائے ایک برتن کے اندر جمع کر کے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس طریقے سے وہ جو بھی تھوڑا سا پانی تھا اس میں رکھ دیا، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو گیا، یہ انگلیوں کی گھائیوں میں سے پانی جاری ہو گیا، اور صحابہ کرام نے اپنے سارے برتن جو لشکر میں تھے سارے مشکیزیں بھر لیے، اپنے جانوروں کو بھی خوب شکم سیر ہو کر پلایا، خود بھی شکم سیر ہو کر پی لیا، اور وضو بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود وہ پانی اتنا کہ اتنا ہی تھا۔ آپ کو بتا دوں ایک بات، یہاں پر آب زمزم بڑا فضیلت والا پانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی، اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اس مقصد میں فائدہ ہوتا ہے۔
اگر کوئی جسمانی بیماری کے لیے وہ پانی پیے تو وہ بیماری دور ہو جاتی، کوئی روحانی بیماری کے لیے وہ پانی پیے تو وہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں کے لیے پانی پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کوئی دنیاوی چیز کے لیے وہ پانی پیے تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کی کسی چیز کے لیے وہ پانی پیے تو اس میں بھی وہ فائدہ ہوتا ہے۔ آب زمزم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے، لیکن آب زمزم سے بھی افضل وہ پانی ہے جو ہمارے آقا کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آب زمزم کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ آب زمزم کیسے، یہ کنواں کیسے جو ہے کہ جاری ہوا تھا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے کی وجہ سے یہ چشمہ جاری ہوا تھا۔ آب زمزم کا جو کنواں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تو وہاں سے یہ چشمہ جاری ہوا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں، اور ہماری آقا کے ایڑیاں رگڑنے سے وہ پانی زمین سے نہیں نکلا تھا، بلکہ ہمارے آقا کے جسم مبارک سے وہ پانی نکلا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کا سب سے افضل پانی وہ پانی ہے جو ہمارے آقا کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا۔ کہ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پانی جو کسی نبی کی ایڑی لگ جانے کی وجہ سے اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اس میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تو جبکہ وہ زمین ہی سے نکلا تھا۔ آب زمزم زمین ہی سے، ابھی بھی زمین سے نکلتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں میں سے، آپ کی ایڑی میں سے نہیں نکلا تھا، ایڑی رگڑنے کی وجہ سے نکلا تھا، تو اس کی یہ فضیلت ہو گئی کہ وہ آب شفا ہو گیا، اس میں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ تو وہ پانی جو ہمارے آقا کے جسم مبارک سے نکلا ہو، وہ جسم مبارک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہو، تو اس پانی کی کیسی برکتیں ہوں گی۔ اب قربان جائیں صحابہ کرام کے نصیبے پر کہ ان کو وہ پانی پینا نصیب ہوا۔ اس وجہ سے تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، کہتے ہیں نا کہ کوئی ولی کتنے بھی بڑے مرتبے کا ہو جائے، کسی صحابی کے درجے تک نہیں، کیونکہ جو سعادتیں، جو نیک بختیاں، جو موقع صحابہ کرام کو حاصل ہوئے ہیں، وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ کہ روزانہ صبح و شام اللہ کے رسول کا دیدار کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو پی لیا کرتے تھے، اپنے چہروں پر لگا دیا کرتے تھے، آپ کے بال مبارک کو محفوظ کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کا احسان ہے ہم پر، جو آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے محفوظ کیے تھے، تب تو ہم تک پہنچے ہیں، اور اس کی اہمیت سمجھی تھی، اس کا ادب ان کی نگاہوں میں تھا، تب تو انہوں نے ان بال مبارک کو محفوظ کر کے رکھا۔ ورنہ آج کل کا کوئی یہ وہابی ہوتا یا دیوبندی، اگر یہ بد مذہب کوئی ہوتا جس کے نزدیک وہ بالکل برکت، معاذ اللہ اس میں کوئی برکت نہیں، تو وہ تو معاذ اللہ کہیں اسے پھینک دیتے۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کی اہمیت کو اور اس کے ادب و احترام کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بال مبارک کو سنبھال کے رکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اتارے تھے اور عمرے کے موقع پر جو بال اتارے تھے، یہ بال مبارک صحابہ کرام نے محفوظ کیے تھے، اور پھر یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو یہ برکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر دیکھیں آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا تو اس کا پانی یہ آب شفا ہو گیا۔ یہ بیر روحا، یہ مدینہ منورہ کے قریب آج بھی یہ کنواں موجود ہے، وہاں سے لوگ پانی لے کر آتے ہیں اور اپنے بیماروں کو پلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جس پانی میں حضور کا لعاب دہن، تھوک مبارک مل گیا ہو تو اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی۔ تو یہ شان ہے، یہ تمام مددیں جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے، یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہٰذا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ والے جو مدد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جو مدد کرنے کی جو طاقت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملی ہے۔ تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اور بالکل یہ جائز و درست ہے اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا اور ان کی بارگاہ میں حاجتیں پیش کرنا۔ یقیناً اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے ہم تک پہنچائے ہیں، تو قرآن و حدیث سے یہ عقائد ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہمیں، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کر کے اور اپنی نسلوں میں اولیاء کرام کی محبت منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔